اچھا ٹھیک ہے، کوانٹم فزکس ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جیسے آپ ہیں فلک صاحب، کسی اور سیارے پہ بھی فلک صاحب ہیں اسی طرح کے. کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے، روحانیت کہتی ہے ہمزاد. ہمزاد یعنی جس طرح کے آپ ہیں، آپ کے ساتھ ہی پیدائش آپ کے ہمزاد کی بھی ہوتی ہے، ہر انسان کی. روحانیت ہمیں یہ آتا ہے، اسلام میں بھی بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا کہ جیسا ایک انسان پیدا ہوتا ہے، عورت ہے، مرد ہے، ویسا ہی ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے. قیامت جب قائم کی جائے گی تو اس دن کیا ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قبریں کھلیں گی اور لوگ باہر آئیں گے، ٹھیک ہے، برہنہ حالت میں. سب سے پہلے جو لباس عطا ہوگا وہ بہت ساری کتب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوگا، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، پھر درجہ بدرجہ اس طرح سے. پھر لوگ جو ہیں نیک، ان کو بھی لباس جو ہیں وہ عطا ہوں گے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی، اسٹرالوجر ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے جو بھی آپ کے جائز معاملات ہیں اس کا علاج کرتے ہیں. ناظرین جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، کیونکہ اس طرح کے انفارمیٹیو ٹاپکس جو آج سے پہلے آپ نے شاید ہی کبھی سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے. اور اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ وظائف سے معجزات پر آپ لوگ بہت پیار بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو نالج ایسا پرووائڈ کریں گے کہ شاید ہی آپ نے پہلے کبھی اس طرح کا نالج دیکھا ہو. تو آج کا ٹاپک جس پر ہم بات کریں گے، تھمبنیل دیکھ کے تو آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور یہ ٹاپک بہت سے لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں لیکن کتراتے بھی ہیں بات کرنے سے کہ یار اس پہ بات کی جائے نہیں کی جائے. لیکن آج ہم کریں گے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو جو نالج ہے وہ لکھتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے. تو اسلام دعا کریں گے پھر ٹاپک کی طرف آئیں گے. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، آپ بتائیں. شکر الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب میرا کچھ کوسچنز ہیں، ایک ٹاپک بھی ہے، کوسچنز بھی ہیں. جی شاید وہ ہر بندے کے مائنڈ میں وہ چلتے ہوں. اکثر ہم سنتے ہیں کہ ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی اور اچھا بھلا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، صحت مند تھا، سب کچھ صحیح تھا، رات کو ملا، ہاتھ میں ڈبل روٹی اور انڈے لے کے جا رہا تھا، صبح پتہ لگتا ہے جی اس کی موت کی خبر آ گئی اور وہ اچانک سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس میں میں چاہتا ہوں کہ فزیکلی طور پہ کیا چیزیں انسان کے اندر تبدیل ہوتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتائیں کہ اسپرچولی طور پر کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بری نظر ہوتی ہے، یا کہتے ہیں نا اس کا ٹائم آ گیا تو اس وجہ سے ہم اس ٹائم کو بس کنسیڈر کرتے ہیں کہ وقت آ گیا، لیکن ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ یہ آخر وجہ کیا بنی. اچھا بھلا تو تھا، تو یہ کل اس کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم شاکڈ ہو کے اس کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ وجہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو اسپرچولی طور پر اس شخص کے ساتھ ہوتی ہیں جو اس کو مطلب کہ سمجھ لیں کہ اچھا بھلا سے قبر میں لے جاتی ہیں. تو یہ ذرا میں چاہوں گا اس پر آج بات کریں، بہت سے لوگوں کے مائنڈ پر جو گرا بندی ہوئی ہے وہ کھل بھی جائے گی اس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہمارا جو موضوع ہے نا، میں جہاں تک آپ کی بات کو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ انڈیکیشنز جو ہیں موت سے پہلے کیا ہوتی ہیں، یہی سوال ہے. یہی سوال ہے کہ انڈیکیشنز کیا ہیں. یعنی انسان جو ہے ایک دم جو چلا جاتا ہے، ہمارے لیے تو وہ ایک دم ہوتا ہے، اصل میں وقت اللہ نے پیدائش کے ساتھ ہی مقرر کر دیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. ہاں، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے کہ جس نے دنیا میں آنا ہے اس نے جانا ہے، اس نے واپسی کرنی ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا، قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کو تھوڑا سا ہم نے سمجھنا ہے کہ موت کیا ہے، اور یہ جو ایپیسوڈ ہوتا ہے نا جو دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ کہلاتا ہے انتقال. انتقال ہو گیا، منتقلی، یہاں سے منتقل ہوئے ایک اور عالم میں چلے گئے، عالم میں چلے گئے، ایک اور دنیا میں چلے گئے. ابھی انتقال ہوا ہے، موت نہیں آئی. وہ موت کا لفظ تو ہم بول دیتے ہیں نا. کلو نفس ذائقۃ الموت، یہ ایک پورا پروسیجر ہے جہاں پہ جا کے موت آنی ہے. ابھی تو صرف انتقال ہے، عالم برزخ ہے. ٹھیک ہے، علیین ہے یا سجین ہے. قبر کی رائٹ سائڈ جن کی روشن ہے ان کے لیے خوشخبری، لیفٹ سائڈ
جہاں سے آگ ہے یا کوئی اور چیز آ رہی ہے ان کے لیے پرابلم ہے. اچھا اب کئی لوگ جو ہیں وہ اور چیزیں کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا میں بھی مشکلات ہیں, عذاب قبر بھی ہے, پھر آگے بھی جہنم والے معاملات ہیں. اتنی سختی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک, مہربان, رحمان اور رحیم ذات ہے بے شک. ٹھیک ہے, وہ اپنی مخلوق کو کبھی مطلب وہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. ہم اپنے نفس پہ ظلم کر کے اس کے غیظ و غضب کو دعوت دیتے ہیں. اچھا یہ جتنے بھی دنیا میں فرعون, نمرود, شداد آئے نا, انہوں نے ہمیشہ مقابلہ کیا اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا, ان کا رستہ دکھا دیا. ٹھیک ہے, تو انسان کا تو کام ہی نہیں ہے اللہ سے ڈر کے یا پیار والی چیزوں میں رہے. دو ہی چیزیں ہوتی ہیں فلک صاحب, جب نماز پڑھتے ہیں نا تو دو طرح کی نماز ہوتی ہے, یا تو خوف سے پڑھی جاتی ہے یا عشق سے پڑھی جاتی ہے. تو عشق والی نماز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ مجھے اللہ سے عشق ہے کیونکہ میرا کریٹر ہے, میرا پرووائڈر ہے, ہر چیز مجھے اسی کی طرف سے مہیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہم بات کر رہے تھے نا یہ سمٹمز کے اوپر, تو وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں تھوڑا سا نا, ایک چیز میں یہاں پہ موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بات کر لیتے ہیں. جی پلیز. جب ہم لوگ اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتے ہیں نا, اچھا یہ جو ہے نا ہماری کوانٹم فزکس, ایک کوانٹم فزکس جو ہے یہ کہتی ہے کہ جس طرح کی یہ دنیا ہے, جس طرح کہ آپ اور میں ہیں, اس طرح کے آپ اور میں کسی اور دنیا پہ بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے, کوانٹم فزکس ان چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جیسے آپ ہیں فلک صاحب, کسی اور سیارے پہ بھی فلک صاحب ہیں اسی طرح کے. کوانٹم فزکس یہ کہتی ہے, روحانیت کہتی ہے ہمزاد. ہمزاد یعنی جس طرح کے آپ ہیں آپ کے ساتھ ہی پیدائش آپ کے ہمزاد کی بھی ہوتی ہے, ہر انسان کی. روحانیت ہمیں یہ آتا ہے, اسلام میں بھی بہت ساری جگہوں پہ اس چیز کو ڈسکرائب کیا گیا کہ جیسا ایک انسان پیدا ہوتا ہے, عورت ہے, مرد ہے, ویسا ہی ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے. اچھا جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمارے ہمزاد کی بھی موت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ہم انتقال کر جاتے ہیں تو وہ بھی, اس کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس کے اندر اتنی زیادہ پاور ہوتی ہے ہمزاد کے اندر کہ آپ کی میری سوچ سمجھ سے زیادہ طاقت ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک روحانی سٹرکچر ہے. اچھا دوسری بات یہ آتی ہے کہ جو جس وقت انتقال ہوگا نا, یا پھر چلیں ہم کہتے ہیں کہ قیامت کا دن جس دن آتا ہے, قیامت جب قائم کی جائے گی, تو اس دن کیا ہوگا کہ ساری دنیا کے لوگ, ساری دنیا سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ قبریں کھلیں گی اور لوگ باہر آئیں گے. ٹھیک ہے, برہنہ حالت میں. سب سے پہلے جو لباس عطا ہوگا وہ بہت ساری کتب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوگا, پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا, پھر درجہ بدرجہ اس طرح سے. پھر لوگ جو ہیں نیک, ان کو بھی لباس جو ہیں وہ عطا ہوں گے قبروں سے جو باہر آئیں گے. اچھا پھر جو گناہ گار ہوں گے وہ اپنے گناہوں کے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. سورج بھی بہت سختی کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اور جیسے سورج گرہن لگتا ہے نا اس طرح کا ایک سین بنا ہوگا, روشنی اس طرح کی ہوگی. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورج گرہن جو ہے نا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس طرح کی روشنی ہوگی. ہم نے کتنی ویڈیوز کی, بہت ویڈیوز کی ہیں, آگے پھر مارچ میں آ رہا ہے. اچھا تو اپنے گناہوں کے پسینوں میں غوطے کھاتے کھاتے نا اس گرمی سے, سختی سے پریشان ہو کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آدم علیہ السلام کو کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ ہیں, اللہ سے ہماری سفارش کریں, اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے. وہ کہیں گے مجھ سے بھی کوئی کوتاہی سرزد ہوئی جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہوا اور جنت سے مجھے زمین پہ آنا پڑا, میں آئی کانٹ ہیلپ یو. اب نو علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. لوگ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے. نو علیہ السلام بھی بولیں گے کہ I also made a mistake. I waited for my son. میں نے اپنے بیٹے کا انتظار کیا. طوفان نوح سے پہلے اللہ نے کہا تھا کہ نکلیں, تو اللہ اس پہ مجھ سے خفا ہوا. میں بھی آپ کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا, میں تو بلکہ خود اس وقت
توبہ استغفار میں مصروف ہوں. اس کے بعد لوگ جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے تو ایک قتل ہو گیا تھا، اور ایک قتل پوری انسانیت کا قتل کنسیڈر کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اس وقت کس طرح سے قتال ہو رہا ہے، جنگیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو ناحق مارا جا رہا ہے. تو ایک قتل، وہ کہتے ہیں میں بھی کچھ ہیلپ نہیں کر سکتا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جائیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا کی تھی، آپ ان سے بات کریں. لوگ جو گناہ گار ہیں وہ پہنچیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ان کا نزول دوبارہ ہونا ہے، انہوں نے دوبارہ آنا ہے نا، تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہو جانا ہے. تو وہاں وہ فرمائیں گے کہ میں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آئیں ان کے پاس چلتے ہیں. شافع محشر وہی ہیں، انہوں نے ہی شفاعت لے کے دینی. پھر سارے جو ہیں وہ پہنچیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہاں پہ پھر اللہ رب العزت سے جو ہے نا نبی پاک وہ جو دعا اذان کے بعد ہوتی، کون سی ہے بھلا؟ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ، وہ سنی ہوئی نا، جس کے اینڈ کے اوپر آتا ہے انک لا تخلف المیعاد، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. مقام محمود کا بھی ذکر ہے اس کے اندر. اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ مجھے وہ مقام محمود عطا کر دے. محمود حمد سے ہے، حمد کا مطلب ہے اللہ کی تعریف. تو اللہ رب العزت ایک مقام جو ہے وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا فرمائے گا. وہاں پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پیارے آقا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے جائیں گے، اور لوگوں کی جان جانا وہ بخشی ہوتی جائے گی. پھر مقام محمود سے پھر جب جنت والا معاملہ آ جائے گا نا، لوگوں نے جب جنت میں داخل ہونا ہے تو ایک دم داخل نہیں ہو جائیں گے. جنت کے دروازے کے باہر ایک جگہ پہ جنتی جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوں گے، سارے میل فیمیل بچے بچیاں سب. اللہ پاک ان سے کہے گا کہ اب چونکہ تم جا رہے ہو ایک ایسی جگہ پہ جو بالکل علائشوں سے پاک ہے، اپنا دل یہاں پہ قدورتیں اس جگہ پہ صاف کر لو. اس جگہ کا نام جو ہے نا فلک صاحب وہ ہے القنطرہ. القنطرہ. وہاں پہ وہ سارے اپنی دلوں کو روحوں کو صاف کر کے پھر جنت میں انٹر ہوں گے. اچھا، پھر وہاں پہ نا جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہے. اس دیوار کے اوپر ایک بل، مینڈھا جس کو کہتے ہیں، بل نہیں سوری بکرے کی جو ایک قسم میں مینڈھا، وہ لے کے آیا جائے گا. اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا. وہ مینڈھا اصل میں موت ہے. موت وہاں پہ آئے گی. اچھا، موت وہ ہوگی وہاں پہ. پھر دائمی زندگیاں جو ہیں وہ ہوں گی. جو جہنم ہے وہ جہنم، اور جو جنت میں ہے وہ جنت میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی سزائیں پوری کر کے جہنم سے جنت میں لائے جائیں گے. پیشانیاں ان کی سیاہ ہوں گی، اور جنتی جو آلریڈی موجود ہوں گے وہ پہچان لیں گے کہ یہ جہنمیون ہے، یہ جہنم سے لائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال یہ تو ہے پورا ایسے. اب جو انسان صحت مند ہے یا بیمار ہے، جس طرح سے بھی ہے، فزیکل چینجز اس کے اندر پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا آتی ہیں. فزیکل چینجز یہ آتی ہیں کہ بھوک لگنی کم ہو جاتی ہے. اچھا، بھوک اور پیاس کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں تقریباً موت سے 1-1.5 مہینہ پہلے. اچھا، ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کو ریزن نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ بھوک کیوں کم لگ رہی ہے، پیاس کیوں کم لگ رہی ہے. دوسرا آپ کا جو ہے ٹوائلٹ ہے نا جانا، یورینیشن یا دوسرے معاملات رواج ضروری ہے، وہ کم ہو جاتی ہے. روٹین ٹوائلٹ جانا کم ہو جاتا ہے آپ کا. یہ انڈیکیشن ہے، یہ فزیکل انڈیکیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد آپ کے اندر تھوڑا سا چڑچڑا پن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کو آپ ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ میرے اندر یہ چڑچڑاہٹ کیوں ہے. پھر آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو اپنے جو مرحوم ہے نا عزیز و اقارب وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ وہ آس پاس چل پھر رہے ہیں. آپ اس کو اپنا وہم تصور کرتے ہیں
مگر یہ ہے کہ وہ وہم نہیں ہوتا، وہم نہیں ہوتا. وہ ارواح ان کی آئی ہوئی ہوتی ہیں. آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہیں بتا پا رہے ہوتے، زبان نہ کھولنے کا حکم ہوتا ہے، آپ زبان ہی نہیں کھول پاتے. اچھا. اس کے بعد آپ کے جو لمز ہیں ان کے اوپر، پیروں کے اوپر خاص طور پہ، ٹخنوں کے اوپر ان نون ریزن ہوتا ہے، سویلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے بلا وجہ ان کے ہاں. بیٹھے بیٹھے. آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں، ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے، آپ کو ٹیسٹ تو آپ کے ٹھیک آ رہے ہیں، یہ چیز آ جاتی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو فوکس ہے نا وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزوں پہ آپ غور نہیں کر پا رہے ہوتے، آپ کو رشتے جو ہیں وہ بیکار لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ سٹڈیز جو ہوئی ہیں نا، یہ ان کی بیس کے اوپر میں، اور پھر کچھ ایسے لوگوں سے بھی مجھے اتفاق ہوا ملنے کا جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کر کے دنیا میں واپس آئے ہیں. ہاں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو سائنس نے، میڈیکل سائنس نے ڈکلیئر کر دیا دے آر ڈیڈ، مگر وہ لوگ پھر واپس آ وہ گئے. جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ جی وہ دفنانے جا رہے تھے تو راستے میں ایک دم سے وہ بہت سارے صحیح ہو گئے ہوتے ہیں اور ایسے یہ. واقعات. تو وہ سب کیا ہوتا ہے سر؟ وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگ پھر آ کے ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم نے کیا دیکھا یا ہمارے ساتھ پہلے کیا ہو رہا تھا. اچھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد روحانی طور کے اوپر یہ ہوتا ہے فلک صاحب کہ سب سے پہلے آپ نا، اچھا ہاں، فزیکل کی میں ایک لاسٹ چیز آپ کو بتاؤں، آپ کا بیلنس آؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کھڑے کھڑے لڑکھڑا جاتے ہیں. اب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ کا جسم بہت ہلکا ہے، اچھا. لائٹ ویٹ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو روح ہے نا، روح کا وزن 26 یا 28 گرام ہے، وہ ہمارے دماغ میں موجود ہوتی ہے، یا ہماری چیسٹ کے اندر کچھ اس کا حصہ ہوتا ہے، باقی حصہ دماغ میں. 28 گرامز جو ہے نا وہ ویٹ ہے روح کا. لیکن ڈاکٹر صاحب ہمیں پاؤں میں جو چیز فیل ہوتی ہے، جیسے میں ٹچ کر رہا ہوں تو یہ مجھے فیل ہو رہا ہے، تو یہ سب روح بھی فیل کرتی ہے؟ جیسے پاؤں ہے ادھر فیل ہوتا ہے. روح کا کیا مطلب آپ کے اندر جان ہے نا، تو میں یہاں ٹچ کر رہا ہوں مجھے یہ فیل ہو رہا ہے، یہاں پہ میں یہ روح کی وجہ سے ہی فیلنگ ہے نا. ہاں، روح ہے ٹھیک ہے، تو فیلنگ ہے نا. فیلنگ ہے. ہاں، جب روح چلی گئی، جسم سے نکل اچھا، گئی. یہ نالج ملی ہے ڈاکٹر صاحب سے، مجھے پہلے نہیں آئیڈیا تھا. اچھا، دماغ میں اور چیسٹ والی سائڈ پہ ہاں، یہاں تک روح ہوتی ہے. روح جو ہے اس کا وزن اتنا ہوتا ہے، اور اس کو بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں، بہت سارے جو محقق ہیں نا، انہوں نے اس کو 26 گرام یا 28 گرام جو ہے وہ بتایا.